وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، یہ جو مال ہم کماتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ رب العالمین تم نے کیسے کمایا اس کو، کس ذریعے سے تم نے اس کو کمایا، وَفِيمَا أَنفَقَ، اور خرچ کہاں کیا، اس کا حساب دو۔ ابھی میں سلطان پور گیا تھا ایک شادی کے میلاد میں، تو لوگوں نے بتایا کہ سلطان پور ضلع میں ایک دیہات میں لوگوں نے بتایا کہ حضرت ہماری آبادی میں ایک صاحب آئے، ابھی شادی کیا، گجرات رہتے ہیں، وہ 2.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا شادی میں۔ اور خرچ کیسے کیا؟ ڈانس کرنے والے بچوں کو جو رقص کر رہے تھے، گجرات سے آئے تھے، 6-6 7-7 ہزار ایک بچوں نے لوٹا ہے، پیسہ جو لوٹایا ہے انہوں نے۔ یہ آپ کا ہمارا عمل ہے۔ اور تنخواہ امام صاحب کو کتنا دیتے ہیں آپ؟ بولیے۔ بمبئی جیسی جگہ میں میرے ایک شاگرد دعوت دیتے تھے، خوب اچھا کھلاتے تھے، تو میں نے کہا ایک بار پوچھ لیا کہ بیٹا تم کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ تو کہا 5,000 روپے۔ 5,000! استغفر اللہ! 5,000! 5,000 میں ہونا کیا ہے بمبئی میں؟ کب سے؟ کہا جب سے میں ہوں تب سے 5,000 شروع ہوئی، اور ابھی تک نہ کسی نے بڑھایا نہ میں نے کہا۔ آپ مجھے بتائیے 5,000 روپے میں 4-5 بچے جس کے ہوں گزارا کوئی کر لے گا؟ مجھے بتاؤ 10-15 ہزار میں نہیں ہوتا، یہ 5,000 کیا ہوگا؟ ارے میں نے کہا یار آخر اس مسجد کے ٹرسٹی لوگ کون ہیں، ذرا میری ملاقات تو کراؤ۔ کہا کیا کھڑے ہیں؟ تو اتفاق سے وہ سب ہمارے علاقے کے تھے۔ ارے میں نے کہا ان سے ملاقات کراؤ، سمجھایا میں نے کہا اللہ کے بندے 5,000 میں تمہارے گھر کا دربان نہیں ملے گا، دربانی کرنے کے لیے تم مولوی حافظ تلاشتے ہو؟ کسی سے کہو کہ 5,000 لے لو، دروازے پہ بیٹھے رہو، صرف کتے بلی نہ آنے پائیں گھر میں، کوئی غیر مناسب آدمی نہ آنے پائے، تو 5,000 میں کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اور ہم 5,000 میں امام تلاشتے ہیں جو عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، قاری بھی ہو، اور کہتے ہیں شادی شدہ بھی ہو، معمر بھی ہو، 40 سال کا ہو، اتنے شرائط، اور تنخواہ 5,000 روپے۔ بولیے، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے، بہت سمجھایا۔ تو 2-3 ہفتے کے بعد امام صاحب کا فون آیا، حضرت 2,000 روپیہ بڑی مشکل سے بڑھ گئی ہے تنخواہ، 7,000 ہوئی۔ پھر 2-3 سال کے بعد پھر میں گیا، پوچھا، کہا وہی 7,000 ہے۔ پھر تقریر کیا میں نے جمعہ میں، تو ایک آدمی تیار ہوا، 3,000 اس نے کہا میں دوں گا اپنی جیب سے۔ پھر کمیٹی والوں نے بھی 3,000 بڑھایا۔ بہرحال بڑی مشکل سے میں سمجھتا ہوں 20 سال ہو گئے ہوں گے، اب ان کی تنخواہ مسجد سے 10,000 ہوئی۔ تو لٹانے کے لیے تو آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ 2.5 کروڑ روپے آپ لٹا دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے کسی عالم کو تنخواہ دینا ہوتا ہے، کسی امام کو تنخواہ دینا ہوتا ہے، کسی مدرس کو تنخواہ دینا ہوتا ہے، تو آپ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ قیامت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا، من این اکتسب وفیما انفقا، یہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا؟ اللہ نے مال اسی لیے دیا ہے تاکہ اسے حلال اور پاکیزہ جگہ پہ خرچ کریں، ورنہ آخرت میں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَمَاذَا عَمِلْ فِيمَا عَلِمْ، اور علماء سے سوال ہوگا کہ جو ہم نے علم عطا کیا تھا اس کے مطابق آپ نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ صرف تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ اچھی اچھی باتیں تو ہم آپ کو بتا دیں، اور جب تنہائیوں میں ہوں تو پھر ہم اپنی تقریر پہ خود نہ عمل کریں۔ قیامت میں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم کو جو ہم نے علم دیا تھا
اس علم کے مطابق تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے ہم لوگ پہلے ہمارے اسلاف تھے، بزرگان دین تھے، کہ وہ جب ان سے کوئی ملتا، دور کا کوئی آدمی ان کی تعریف سنتا تو وہ متاثر ہوتا، قریب آتا تو اور زیادہ متاثر ہوتا. اور ہم لوگ دور سے تو لوگ سمجھتے ہیں ہمیں یہ بہت اچھے ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے قریب آتے ہیں وہ تو پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. اس طرح ہم ثابت نہیں ہوتے جیسے ہم باتیں کرتے ہیں. یہی ہمارے نبی نے سکھایا کہ جو تم کہو اس سے پہلے اس پہ خود عمل کرو. ماذا عمل بما علم، جو ہم نے تمہیں علم دیا اس کے مطابق تم نے عمل کیا کہ نہیں کیا. اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. تو پہلی بات تو اپنے تعلق سے ذمہ داری ہے، پھر اپنے ان بچوں کی ذمہ داریاں. ہمارے بچے یہ اللہ کی نعمت ہیں، اللہ کی نعمت کی قدر کیجئے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان سے پوچھئے کہ وہ کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں، کس سے دعا نہیں کراتے ہیں، کس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کرام جن کے یہاں اولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں انہوں نے دعائیں کی اپنے رب سے، اور دعا کی تو اللہ نے بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا فرمایا. حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا فرمایا. حضرت زکریا کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا. یہ انبیاء کرام بڑھاپے میں دعا کرتے اولاد کے لیے، اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے، مگر ہمارے اوپر ذمہ داریاں اپنی اولاد کے تعلق سے بڑی اہم ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم خود حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو حلال کھلائیں. حلال کھلائیں گے تو اس کا اثر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اتنی محبت کہ حضرات حسنین کریمین جب آپ کے پشت پہ سجدے کی حالت میں سوار ہو جاتے تو آپ سنتے ہیں تقریریں کہ وہ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے تھے. کبھی خطبے کے وقت اگر مسجد نبوی کے صحن میں آ جاتے تو سرکار اپنا خطبہ روک کر ان کو گود میں اٹھا لیتے. یہ محبت تھی سرکار کی اپنے نواسوں سے. لیکن جب تربیت کی بات آئی تو وہ سنیں، حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں. سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، صدقے کی کھجوریں رکھی ہوئی ہیں سرکار کے سامنے. حضرت حسن مجتبیٰ جو کم عمری میں تھے، ابھی بہت زیادہ بڑے نہیں تھے، 1 سال سے کم عمر کے تھے، وہ بکیاں چل رہے تھے، ہاتھ اور پیر دونوں سے چل رہے تھے. آئے سرکار گفتگو کر رہے ہیں، وہ آئے صدقے کی ایک کھجور منہ میں ڈال لی. سرکار کی نگاہ جب پڑی آپ کے منہ کی کھجور پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ارشاد فرماتے ہیں کخ کخ صاحب زادے، تھو تھو، آپ کیا کھا رہے ہیں، اسے منہ سے نکالیں، باہر کریں. لیکن حضرت حسن مجتبیٰ اتنی کم عمری میں تھے کہ انہوں نے سرکار کے اس ارشاد کو نہیں سمجھا، یا منہ میں کھجور چوستے رہے، ہلاتے رہے. اللہ کے رسول نے صرف کخ کخ پر اکتفا نہیں کیا. جب دیکھا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صدقے کی کھجور نہیں نکالی منہ سے تو کھڑے ہو گئے، انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور کھجور نکال کے باہر پھینکی اور ارشاد فرمایا یا بنیا اما تعلم انا لا ناکل الصدقہ لانہ اوساخ اموال الناس. صاحب زادے تمہیں معلوم نہیں یہ صدقے کا مال ہے،
اور صدقے کا مال نہ نبی کے لیے جائز ہے، نہ نبی کی آل و اولاد کے لیے جائز ہے۔ محبت کرنے پہ آئے تو سجدہ ان کے لیے لمبا کر دیا، خطبہ چھوڑ کر صحن میں آ کے گود میں انہیں اٹھا لیا، لیکن جب تربیت کرنے پہ آئے تو اللہ کے رسول نے اپنے نواسے کے منہ میں صدقے کی ایک کھجور بھی گوارا نہیں کی، اور یہ ثابت کر دیا کہ کم عمر بچے اگر کوئی غیر مناسب چیز کھا لیں تو وہ گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن ان کے سرپرست گنہگار ہوں گے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی خود بھی حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، ان کی اچھی نشو و نما کریں، اچھی پرورش کریں، اور جب وہ کچھ سیکھنے کے لائق ہو جائیں تو ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کے بچے کب سوتے ہیں رات میں، کب اٹھتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ اسکول مدرسہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اسکول جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی جنگلوں کے خودرو پودوں کی طرح گزارنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دے کے سمجھاؤں، جنگلوں میں آپ جاتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، اور پارکوں میں بھی جا کے درختوں کو دیکھتے ہیں۔ جنگلوں اور پارکوں کے درختوں میں کوئی فرق آپ کو نظر آتا ہے؟ جنگلوں کے درختوں میں کوئی حسن نہیں ہوتا، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا، کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی، کوئی ترتیب نہیں ہوتی، اور پارکوں کے درختوں میں حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس میں نظم و ضبط ہوتا ہے۔ کوئی درخت گلاب کی طرح کٹا رہتا ہے، کوئی کسی جانور کی شکل میں کٹا رہتا ہے۔ پارکوں کے درختوں کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جنگلوں کے درختوں کو کوئی دیکھنے نہیں آتا۔ ایک درخت کی شاخ دوسرے درخت پہ، دوسرے درخت کی شاخ تیسرے درخت پہ، تیسرے درخت کی شاخ چوتھے درخت پہ، یہ حال رہتا ہے جنگلوں کے درختوں کا۔ کوئی ان کا نگراں نہیں ہوتا، کوئی ان کا محافظ نہیں ہوتا، کوئی ان کی بڑھی ہوئی شاخوں کو تراشنے خراشنے والا نہیں ہوتا، کوئی جانوروں سے بچانے والا نہیں ہوتا، لیکن پارکوں کے درختوں کا کوئی نگراں ہوتا ہے، کوئی محافظ ہوتا ہے، کوئی ان کے جڑوں میں پانی ڈالنے والا ہوتا ہے، کوئی ان کے بڑھی ہوئی شاخوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے، تراشنے والا ہوتا ہے۔ جانوروں سے چہار دیواری کے ذریعے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جڑوں میں پانی موقع موقع سے ڈالے جاتے ہیں، دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، تب وہ پارکوں کے درخت خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل یوں سمجھ لیں، جو ماں باپ اپنی اولاد پر کوئی نگاہ نہیں رکھتے، کوئی توجہ نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے کہ وہ کس کی صحبت میں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، وہ پڑھتے لکھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے لکھتے، اسکول کالج مدرسہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، تو ان کے بچوں کی حیثیت جنگلوں کے درختوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ماں باپ اپنی اولاد پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کو اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو اچھی خوراک مہیا کرتے ہیں، اور انہیں بری صحبتوں سے بچاتے ہیں، اچھی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، کب سوتے ہیں کب اٹھتے ہیں نگاہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کے بچوں کی حیثیت پارکوں کی درختوں کی طرح خوبصورت ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نشست و برخاست پہ نگاہ رکھیں، کب وہ سوتے ہیں ٹائم سے انہیں سلائیں، صبح کو خود بھی اٹھیں انہیں بھی اٹھائیں، اچھی مجلسوں میں انہیں بھی لے جائیں، اسکول میں کالج میں اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، جو مدرسے کا مزاج رکھتے ہوں ان کو مولوی حافظ بنائیں، جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہوں انہیں ڈاکٹر بنائیں، جو انجینئر بننا چاہتے ہوں انہیں انجینئر بنائیں، جو وکیل اور جج بننا چاہتے ہوں انہیں وکیل اور جج بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے دین کی ضروری معلومات انہیں ضرور سکھا دیں۔
ہمارے یہاں اعظم گڑھ میں ایک ڈاکٹر ہیں آنکھ کے، بہت اچھے ڈاکٹر معظم خان صاحب، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. قرآن ایسا پڑھتے ہیں جیسے قاری پڑھتا ہے، قاری کی طرح وہ قرآن پڑھتے ہیں. پوچھا گیا ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈاکٹر ہیں، یہ قرآن قاری کی طرح کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ میرے اچھے قرآن پڑھنے میں میری ماں کا عمل دخل ہے. میری ماں، بمبئی میں ہم رہتے تھے، والد صاحب رہتے تھے، وہ بھی ڈاکٹر تھے، تو میری والدہ نے میرے محلے کے قاری صاحب جو امام تھے مسجد کے، ان کو بلایا. والدہ پڑھی لکھی ہماری ہیں، بہت نیک ہیں. انہوں نے بلایا امام صاحب کو، امام صاحب یہ میرا بیٹا ہے، یہ ڈاکٹر بنے گا، لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد اس کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو میری خواہش یہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو آج ہی اس بچپن میں قرآن ایسا سکھا دیجئے جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں. اس کے لیے جو ہدیہ کہیں آپ، میں آپ کو پیش کر دوں. صبح کو پڑھائیں، شام کو پڑھائیں، میں اس کی جو بھی اس کا نذرانہ ہے آپ کو پیش کروں گی. لیکن میری خواہش ہے کہ میرے بیٹے کو قرآن ویسے ہی پڑھائیں جیسے آپ پڑھتے ہیں. اگر آپ اپنی طرح میرے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھا دیں تو میری روح خوش ہو جائے گی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہو کر قرآن ویسے ہی پڑھے جیسے اللہ کی مرضی ہے قرآن پڑھنے کی. تو میرے مسجد کے محلے کے امام صاحب نے میرے لیے بڑی محنت کی. وہ صبح کو آتے، شام کو آتے، میری والدہ کے ہدایت کے مطابق وہ مجھے قرآن پڑھاتے، میرا تلفظ صحیح کراتے اور مجھے تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھاتے. یہاں تک کہ اتنی محنت سے مجھے پڑھایا انہوں نے کہ آج میں جو قرآن اس طرح پڑھ رہا ہوں وہ اسی امام صاحب کے پڑھانے کا نتیجہ ہے اور میری ماں کی توجہات کا نتیجہ. وہ بھی ایک ماں تھی، ان کو خیال تھا کہ یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا تو قرآن کب پڑھے گا. تو ڈاکٹر صاحب آج قرآن اگر پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے وہ آپ محسوس کر سکتے ہوں گے کہ ایک ڈاکٹر قاری کی طرح قرآن پڑھے تو وہ امامت بھی کر سکتا ہے. الحمدللہ وہ مشرع بھی ہیں اور ایسے ہیں کہ اگر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو امامت بھی کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھا سکتے ہیں، قرآن تو اچھا پڑھتے ہی ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو عصری تعلیم ضرور دلائیں، لیکن اس سے پہلے ان کو قرآن سکھا دیں، قرآن پڑھنا سکھا دیں، دین کی ضروری معلومات سکھا دیں، مسائل شرعیہ سکھا دیں، طہارت اور روزے نماز کے ضروری مسائل بتا دیں، تاکہ وہ جس شعبے میں بھی رہے تو اپنے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے زندگی گزاریں، تاکہ وہ دنیا دار نہ ہو بلکہ ایک دیندار کی حیثیت سے زندگی گزاریں. بڑے بڑے ڈاکٹر آپ حضرات ہمارے یہاں انڈیا میں اگر ہمارے پاس کچھ علم ہو جائے، کچھ پیسہ ہو جائے، کچھ ہنر ہو جائے تو ہم اپنے میں نہیں رہتے. میں نے امریکہ میں دیکھا بڑے بڑے ڈاکٹر ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ مفت لوگوں کو دیکھتے ہیں، نسخہ لکھتے ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں، کوئی فیس نہیں. بلکہ میں نے تو ہمارے یہاں کے حافظ صاحب اس مسجد میں امام بھی ہیں، اس مسجد میں گیا سنڈے کے دن تو میں نے، آپ یقین مانیں، میں نے دیکھا ایک اچھے ڈاکٹر کو کہ وہ مسجد کا استنجا خانہ اور وضو خانہ صاف کر رہے تھے. میری زبان سے نکل گیا، ڈاکٹر صاحب خیریت تو ہے، آج سنڈے ہے، آج اتوار کا دن ہے، امریکہ میں چھٹی رہتی ہے، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں،
کوئی زو میں جاتا ہے اپنے بچوں کو لے کے، کوئی ساحل سمندر پہ جاتا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کے وہاں جاتا ہے، کوئی اور کہیں پکنک منانے جاتا ہے۔ اللہ آپ پہ رحم کرے کہ آپ آ کے مسجد کا استنجا خانہ صاف کر رہے ہیں، مسجد کا وضو خانہ صاف کر رہے ہیں، مسجد کی کارپیٹ پہ ویکوم کر رہے ہیں، خیریت تو ہے، کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو انہوں نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، یہ صرف ایک سنڈے کا مسئلہ نہیں ہے، میرا تو ہر سنڈے کا یہ معمول ہے۔ میں، میرا بیٹا، یہ مردوں کا جو ایریا ہے اس کو ہم لوگ صاف کرتے ہیں، اس کارپیٹ پہ ویکوم لگا کے صاف کرتے ہیں، استنجا خانہ صاف کرتے ہیں، وضو خانہ صاف کرتے ہیں، میری بیوی اور میری بچی، میری بیٹی، عورتوں کا ایریا آ کے صاف کرتے ہیں، یہ ہر سنڈے کا معمول ہے۔ اور حضرت ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن دنیا کمانے کے ہوتے ہیں، ڈالر ڈالر ڈالر، پیسے پیسے، ہم ڈوبے رہتے ہیں دنیا میں 6 دن، تو 6 دن ہم اپنی دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایک دن سنڈے کا آتا ہے تو اس دن کو ہم اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ڈاکٹر کی بات ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے لیکن ان کے ماں باپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہے، انہوں نے کہا آپ کیوں تعجب کر رہے ہیں، یہ تو آپ ہی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جو شخص مسجد میں جھاڑو لگا دے اور مسجد کا صحن صاف کر دے تو جو گرد و غبار مسجد سے نکلیں گے قیامت میں وہ گرد و غبار بھی جھاڑو لگانے والے کے لیے جہنم میں جانے سے روک بن جائیں گے، اور وہ جہنم میں جانے نہیں دیں گے، وہ شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ اس نے مسجد سے مجھے دور کیا تھا تو تو اسے جہنم سے دور فرما دے۔ تو ہم اپنا مزاج تھوڑا انکساری والا رکھیں، بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جائے۔ ہمارا علم کبھی کبھی ہمیں غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، ہماری دولت کبھی نخوت میں ہمیں مبتلا کر دیتی ہے، ہمارا منصب کبھی آڑے آ جاتا ہے کہ ہماری زبان بدل جاتی ہے، ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہماری فکر بدل جاتی ہے۔ نہیں، اصل تو انسان اپنی تواضع اور انکساری سے پہچانا جاتا ہے، اپنے منصب سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے ٹائٹل سے نہیں پہچانا جاتا۔ ایک بار میں اپنی گاڑی لے کے نکلا اشرفیہ کے گیٹ سے، کہیں جلسے میں جا رہا تھا، تو ایک مولانا صاحب نے کہا ان کو بھی بیٹھا لیجیے۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں، گاڑی تو خالی ہے۔ کہاں جائیں گے؟ کہا اعظم گڑھ روڈ ویز پہ ان کو اتار دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ وہ سادی وردی میں تھے، بیٹھ گئے، میں نے اتار دیا، کچھ بولے بھی نہیں۔ بہت دنوں کے بعد پھر ایک بار آئے تو مولانا صاحب کہنے لگے ان کو آپ پہچان رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا ایک بار ان کو آپ کی گاڑی میں بیٹھایا تھا، اس وقت یہ کوتوال تھے جونپور میں، اب ریٹائر ہو گئے۔ میں نے کہا اچھا، یہ تو بیٹھ گئے، اتر بھی گئے، کچھ بولے بھی نہیں، کچھ بتائے بھی نہیں کہ میں کوتوال ہوں۔ تو انہوں نے جو بات کہی بہت اچھی کی، انہوں نے کہا مولانا صاحب میں یہی تو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ آپ مجھ کو میرے ٹائٹل سے جانیں، یہ میں نہیں چاہتا تھا، آپ میرے اخلاق و کردار سے جانیں، یہ اچھی بات ہوتی۔ میں تو آج کوتوال ہوں، کل میں ریٹائر ہو جاؤں گا، پھر کیسے لوگ مجھے پہچانیں گے؟ تو میں اپنے آپ کو اپنے ٹائٹل سے نہیں پہچانوانا چاہتا، بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے پہچانوانا چاہتا ہوں۔ میرے اخلاق و کردار سے اگر کوئی مجھے پہچانے گا تو بہت دنوں تک وہ مجھے پہچانے گا، ٹائٹل سے نہیں۔ تو مجھے بھی ان کی باتوں سے نصیحت حاصل ہوئی کہ ہم لوگ اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں تو کہیں جاتے ہیں تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں استاد جامعہ اشرفیہ، تو ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں، اشرفیہ سے ہم کو لوگ جانتے ہیں۔ کب تک جانیں گے؟ جب تک اس میں پڑھائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، گھر بیٹھیں گے، کوئی نہیں جانے گا کہ یہ بھی کوئی مولانا صاحب۔ ہاں اس وقت جانیں گے جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے کردار اچھے ہوں، ہماری گفتگو اچھی ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، تو آدمی اپنے اخلاق و کردار سے پہچانا جاتا۔ حضرت بایزید بستامی کے ایک مرید نے کہا حضور کیسے آپ لوگ بھی کہتے تبرک چاہیے، حضرت کچھ دیجیے ہمیں، تو اس نے کہا حضور اپنا جبہ ہمیں دے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا جبہ کیا کرو گے؟ تو کہا آپ کا جبہ اگر میں پہن لوں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔
اچھا جبے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، بایزید اپنا جبہ نہیں، اپنی کھال اتار کے تمہیں پہنا دیں تب بھی تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک بایزید کے نقش قدم پہ چلو گے نہیں۔ تم صرف جبے سے جنت میں جانا چاہتے ہو، کام نہیں کرنا ہے، نقش قدم پہ نہیں چلنا ہے، دینی رہنمائی حاصل نہیں کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی طبیعت بدلنے کی ضرورت ہے، انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اور بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی جو سلسلے رفاعیہ کے بانی ہیں میرے خیال سے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کی نماز بھی تھوڑا مزاج اونچا کر دیتی۔ کہا میں جب اللہ تک پہنچنا چاہا تو نماز کے دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ اس دروازے سے داخل ہوں تو بہت بھیڑ نظر آئی۔ پھر میں حج کے دروازے پہ گیا، وہاں بھی بہت بھیڑ نظر آئی۔ میں زکوٰۃ کے دروازے پہ گیا، وہاں بھی بہت بھیڑ نظر آئی۔ روزے کے دروازے پہ گیا، وہاں بھی مجھے بہت لوگ نظر آئے۔ تو میں انکساری اور تواضع کے دروازے پہ گیا تو وہاں مجھے بھیڑ نہیں ملی، میں نے اسی دروازے سے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے رب کو میں نے پا لیا۔ یہ تواضع، انکساری، یہ بہت ضروری ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے رات کے سناٹے میں چراغ لے کر چراغ کی روشنی میں ہر آنے جانے والے کا وہ چہرہ دیکھتا اور دیکھ کے آگے بڑھ جاتا، کچھ نہیں پوچھتا اس سے کہ تم کون ہو، کیا مقصد ہے میرا۔ اس سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے بندے، تو رات کے سناٹے میں لوگوں کے پاس سے گزرتا ہے، ان کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن دیکھ کے آگے بڑھ جاتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے، نہ کوئی خیریت پوچھتا ہے، نہ کوئی اپنا مدعا بیان کرتا، اپنا مقصد بیان کرتا ہے۔ کیا مقصد ہے تمہارا رات کے سناٹے میں چراغ جلا کے دیکھنے کا؟ تو اس نے کہا میں انسان تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کیا یہ جو گزر رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے، یہ جانور ہیں، کون ہے یہ؟ تو کہا میں وہ انسان تلاش کر رہا ہوں جس کی صرف شکل انسانوں کی نہ ہو، اس کے اندر بھی انسانیت ہو، اس کے دل میں بھی انسانیت ہو، جو اندر سے انسان ہو۔ مجھے اس انسان کی ضرورت ہے۔ یہی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ہمارے ظاہر سے کہیں بہتر ہمارا باطن ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بظاہر تو آپ سے ملیں جلیں اور پھر جب آپ غائبانے میں ہو جائیں تو آپ کی برائی شروع کر دیں، آپ پر تنقید شروع کر دیں، آپ کی غیبت کرنا شروع کر دیں۔ اس میں انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ جتنا سامنے آپ کے ہم اچھے ہوں اس سے کہیں زیادہ غائبانے میں آپ کے خیر خواہ۔ یہ تو ہماری مجلسوں میں بھی ہوتا رہتا ہے، سامنے بہت محبت سے ملتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے بہت اچھا شعر کہا تھا، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ ہاتھ تو بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں مگر دل نہیں ملتا ہے۔ یہی دل ملانے کی بات ہے، خیر خواہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے محبتیں تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی بنیاد خیر خواہی پہ رکھی ہے۔ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین مکمل خیر خواہی کا نام ہے۔ میں اکثر اپنے شاگردوں سے کہتا رہتا ہوں، شاید یہ بھی گواہی دے، یہ بھی شاگردوں میں سے ہیں، اور کہتا ہوں کہ تم لوگ جب ہم لوگ اساتذہ آتے ہیں درسگاہ میں تو کھڑے ہو جاتے ہو، جب جانے لگتے ہیں تب بھی کھڑے ہو جاتے، یہ ہے نا رواج مدرسوں میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک طریقہ ہے استاد شاگرد کا، لیکن سنو، ہم جب سامنے ہوں تو اس سے کہیں زیادہ
ہمارے غائبانے میں اپنے اس دل میں اپنے اساتذہ کی محبت رکھو، تب تم حقیقت میں مؤدب ہو۔ سامنے اٹھنے بیٹھنے سے صرف محبت ظاہر نہیں ہوتی، جب غائبانے میں ہو تب محبت رکھو، اس محبت کی حقیقت میں قدر ہے۔ ہمارے نبی نے اس معاشرے کی بنیاد سراسر خیر خواہی پہ رکھی۔ لوگ بیان کرتے ہیں اسی زمانے کے واقعات کہ ایک صاحب نے گھوڑا خریدا، گھوڑا خرید کے لے کے آئے تو بھائی نے پوچھا کہ کتنے کا خریدا؟ کہا 300 درہم کا۔ 300 درہم کا؟ ارے اللہ کے بندے، گھوڑا بہت اچھی نسل کا ہے، 300 درہم کا تمہیں کیسے مل گیا؟ یہ کم سے کم 500 درہم کی مالیت کا ہے۔ کہا واقعی؟ کہاں؟ 200 درہم پھر جیب میں رکھا اور لے کے گئے وہ کہاں؟ جس سے گھوڑا خریدا تھا۔ سلام کیا، انہوں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میرے بھائی تم سے میں گھوڑا خرید کے لے گیا، اپنے گھر ابھی باندھا ہی تھا کہ میرے بھائی نے میرا گھوڑا دیکھا، پوچھا کتنے میں تم نے خریدا؟ میں نے کہا 300 درہم میں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تمہیں بہت سستا مل گیا، یہ گھوڑا اگر تم مارکیٹ میں جا کے خریدو تو کم سے کم 500 درہم کی مالیت کا ہے، 200 درہم تمہیں سستا مل گیا ہے۔ تو سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے الدین و النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں چاہتا ہوں، یہ 200 درہم تم لے لو۔ انہوں نے کہا لوگ تو پوری قیمت نہیں دیتے، آپ خریدنے کے باوجود پھر آپ 200 لے کے آئے واپس کرنے اور الگ سے دینے۔ انہوں نے کہا نہیں لے لو میرے بھائی تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ بڑی مشکل سے اس نے قبول کیا، آئے، پھر تاریخ کا اعلان ہو گیا کہ فلاں دن گھوڑ دوڑ کا مقابلہ ہے، لوگ اپنے اپنے گھوڑوں کو لے کے آئے، یہ بھی لے کے گیا، اور جب مقابلہ ہوا تو اس کا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ اب لوگوں نے پوچھنا شروع کیا یار یہ گھوڑا کہاں سے لیا، کتنے کا لیا؟ کہا فلاں جگہ سے لیا، 500 درہم کا پڑ گیا ہے۔ خریدا تو 300 درہم کا تھا، کہا پڑ گیا۔ کہا اچھا 500 درہم کا؟ نہیں، یہ کم سے کم 800 درہم کی مالیت کا ہے، تمہیں 300 درہم سستا مل گیا۔ تو یہ پھر آیا، اپنا گھوڑا باندھا، 300 درہم پھر لے کے گیا اور اس سے کہا میرے بھائی مجھے معلوم نہیں تھا تمہارا گھوڑا اتنا اچھا ہے، آج تمہارے گھوڑے کو لے کے میں جب مقابلے میں گیا تو تیرا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ تب لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھوڑا 500 درہم کا نہیں، کم سے کم 800 درہم کی مالیت کا ہے، تو یہ 300 درہم تم اور رکھ لو، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، میں اپنے کسی بھائی کا نقصان نہیں چاہتا۔ ایسے معاشرے کی بنیاد کسی اور نے نہیں رکھی تھی، ہمارے پیغمبر نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی تھی جس معاشرے میں ایسی خیر خواہی ہو، ایک دوسرے کا خیال ہو، مروت ہو، انسانیت ہو، پھر اس معاشرے میں تکلیف نہیں ہوگی، خوبیاں ہوں گی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ کاش ہمارے دلوں میں اس طرح ایک دوسرے کی خیر خواہی پیدا ہو جاتی تو پھر ہم پرسکون زندگی گزارتے، ہمارے ذہنوں سے ٹینشن دور ہو جاتا، پریشانیاں دور ہوتی، اور پھر ہمارا معاشرہ جنت نشان بن جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں کچھ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے، کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ذمے جو فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کو بحسن و خوبی ادا کریں۔ بالخصوص نماز کی جو ذمہ داری ہے اس کو صرف پورا ہی نہ کریں، خود بھی نماز پڑھیں، اور فجر میں جب اٹھیں تو اپنی بیوی کو جگائیں، اپنے بچوں کو جگائیں، اپنی بہوؤں کو جگائیں، اپنی بیٹیوں کو جگائیں، جو نماز پڑھنے کے لائق ہوں ان کو جگائیں۔ عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، مرد مسجد میں جا کے نماز پڑھیں۔ دنیا جب سو رہی ہوتی ہے صبح کو، اسی وقت تو اٹھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے رب کے حضور اپنا ہاتھ اٹھا کے اس سے بھیک مانگیں۔ صبح کو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، خود بھی اٹھ جائیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے اپنے گھر والوں کو اٹھائیں۔ نفل چیزوں میں یہ لازم نہیں ہے کہ اپنے ماتحتوں کو مطلع کریں،
ہمارے سرکار جب تہجد پڑھتے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سوئی رہتی کمرے میں، دروازہ چپکے سے کھولتے، نہیں اٹھاتے ان کو، لیکن جب فجر کے لیے اٹھتے تو اللہ کے رسول خود بھی اٹھتے، ام المومنین کو اٹھاتے، ارد گرد لوگوں کو اٹھاتے، پھر نہ خود سوتے نہ کسی کو سونے دیتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی ہم اپنے دین پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو دین پہ عمل کروائیں، اپنی بیوی کو دین پہ عمل کروائیں، اپنی بہوؤں کو دین پہ عمل کروائیں۔ میں اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، آج جو ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں آپ کے تعلق سے، آپ کے ارتداد کے تعلق سے، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دین کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو سمجھیں۔ جب بھی کسی بچی کا قدم پھسلتا ہے تو اس سے زیادہ اس کے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، اس کا خاندان بدنام ہوتا ہے، اس کے بھائی بدنام ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ حضرت مریم کون تھی؟ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ بغیر باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت مریم کے شکم سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں معاشرے میں، سماج میں بغیر ماں باپ کے اولاد نہیں پیدا ہوتی، یہ ایک معیوب بات سمجھی جاتی ہے۔ حضرت مریم جب پیدائش کا وقت ہوا تو آبادی سے باہر چلی گئی، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، گود میں لے کے حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو آئیں آبادی میں، تو آبادی کے لوگوں نے کیا کہا؟ یا اختہ ہارون، قرآن کے الفاظ میں آپ سنیں، قرآن کہتا ہے یا اختہ ہارون ما کانا ابوک امرأ سو وما کانت امک بغیہ، اے مریم تمہارے بھائی تو ہارون تھے جو نبی تھے، تم نبی کی بہن ہو، تمہارے باپ کا حال یہ ہے کہ ما کانا ابوک امرأ سو، تیرے باپ تو بہت شریف آدمی تھے، تیرے باپ کوئی برے نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بد کردار نہیں تھی، نیک تھی۔ تو جب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری، حضرت علامہ شاکر علی صاحب قبلہ نوری، مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں بس۔ حضرات دیکھیے، امیر سنی دعوتی اسلامی، عالم ربانی حضرت علامہ مولانا شاکر علی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف فرما ہے۔ آپ ایک بہت بااخلاق عالم ربانی ہیں، سنی دعوت اسلامی کے امیر ہیں، مختلف ملکوں میں آپ کے دورے ہوتے ہیں تبلیغی۔ الحمدللہ آپ کے ذریعے بہت سارے اسکول، کالج، مدارس چلتے ہیں، جس میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بچے بچیاں دینی عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ حالات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اس کی نبض پہچان کے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کاش ہماری جماعت میں حضرت علامہ شاکر علی صاحب جیسے لوگ اور ہو جاتے تو ہماری جماعت کا قد علمی اعتبار سے اور بلند ہو جاتا۔ ہماری خانقاہ برکاتیہ جیسی خانقاہیں بھی اگر اس طرح البرکات کی شکل میں ادارے قائم کرتی، احسن البرکات کی شکل میں مدرسے قائم کرتی اور جگہ جگہ فکر رکھتی تو الحمدللہ دین کا کام بہت ہوتا۔ اللہ توفیقات دے سب کو کہ کام کریں۔
حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ نوری کے لیے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے وجود کو امت مسلمہ کے لیے نافع سے نافع تر بنائے، تا دیر ان کا سایہ عاطفت ہم لوگوں کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میں اپنی گفتگو بس 1-2 منٹ میں مکمل کر دوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا مولانا صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا اپنی بیٹیوں سے، اپنے بہنوں سے، کہ جب کسی بچی کے قدم پھسلتے ہیں تو اس کے بھائی کا نام لیا جاتا ہے، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ ہارون تو پیغمبر تھے، تم دیکھو تم کہاں کھڑی ہو۔ حضرت مریم کے بارے میں یہ یا مریمو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سو، تمہارے باپ بھی برے نہیں تھے، تمہاری ماں بھی بری نہیں، سب نیک لوگ تھے، اچھے خاندان کے لوگ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب کسی بچی کے قدم پھسلتے ہیں تو ماں باپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ حضرت مریم، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار تھی، اللہ کو دکھانا مقصود تھا کہ رب العالمین بے باپ کے بھی اولاد پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اسی لیے ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ سے اللہ نے گواہی دلوائی، ان کی پاکیزگی کی، مگر معاشرے میں لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ بغیر باپ کے بچہ نہیں ہوتا، تو ان کے ذہن میں یہی تھا جو انہوں نے کہا، باپ کو کہا، ماں کو کہا، بھائی کو کہا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل و کردار سے اپنے بھائی کو بدنام نہ ہونے دیں، اپنے ماں باپ کو بدنام نہ ہونے دیں، ان کی عزتوں کا خیال رکھیں، اور اپنی دنیا سے کہیں زیادہ اپنی آخرت کا خیال رکھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہمارے ایمان و کردار کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے بچوں، ہماری بچیوں کے ایمان و کردار کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب پر جو ذمہ داریاں ہمارے اعتبار سے، ہماری اولاد کے اعتبار سے اللہ نے نافذ کی ہے، معاشرے کے اعتبار سے، ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بھی عرض کیا، اس میں جو حق کہا، جو صحیح کہا، جو ثواب کہا، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ میری طرف سے ہیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ناظم اجلاس تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سے اگلا پروگرام بیان فرمائیں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. رب العالمین کا بڑا کرم اور اس کا شکر ہے کہ آج دارالعلوم اہل سنت نور العلوم کے جلسے دستار بندی میں اس نے ہمیں اور آپ کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہماری آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے رب تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ پر بڑی ذمہ داریاں عائد فرمائی ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. تو ہمیں یہ ہمارے جلسہ کرنے والے محسنین ایسی مجلسیں کر کے ہماری ذمہ داریوں کو یاد دلاتے رہتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے. مقررین شورا کا کام یہی ہے، مگر اب افسوس یہ ہے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر اتنی تیز بولتا ہے کہ کبھی کبھی سننے والے کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے. اس میں ایکو لگا دیتے ہیں. ابھی یہ نوری صاحب پڑھیں گے تو یہی سمجھیں گے اور کوئی نہیں سمجھے. کیوں؟ ہمارے ناظم اجلاس بھی مولانا صاحب میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ ہم لوگ اتنا چلاتے کیوں ہیں. کیا بات؟ یہ لاؤڈ اسپیکر تو خود ہی آواز، اس کا نام ہی ہے لاؤڈ اسپیکر، آواز بڑھا دیتا ہے، ہماری لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. تو برا نہ مانیے گا، میں تو جلسوں میں یہی دیکھتا ہوں لوگ بہت زیادہ چلاتے ہیں. یہ جانتے ہیں جیسے ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں ویسے 1 گھنٹی یہاں بھی پڑھاتے ہیں. ان کو سمجھانا ہے تو یہ کچھ سنیں گے سمجھیں گے تب نہ اس پہ عمل کریں گے. یہ کچھ سمجھیں گے ہی نہیں بیچارے تو کیا عمل کریں گے. میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پورا ہماری جماعت کا مسئلہ. 99% جی. ایک صاحب سے میں نے کہا، ایک جلسے میں گیا تو
وہ تقریر کر رہے تھے، نوجوان تھے، مجھ سے کم عمر تھے، تو تھوڑا میرا حق تھا سمجھانے کا. تو میں نے سوچا ابھی یہ تقریر کر کے بیٹھیں گے تو اسٹیج پہ تو نہیں سمجھاؤں گا، نہیں تو ابھی برا مانیں گے، قیام گاہ پہ سمجھاؤں گا. تو گیا تو پتہ چلا وہ چلے گئے. میں نے کہا اچھا. ایک بار لکھنؤ میں ملاقات ہو گئی چار باغ میں ان سے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں مگر بہت اچھا چلاتے بھی ہیں، کیوں اتنا چلاتے ہیں؟ کیوں چلانے سے کوئی کام ہوتا؟ تو انہوں نے کہا حضرت اگر چلائے نا تو کوئی ہمیں بلائے گا ہی نہیں. اللہ حول ولا قوت الا باللہ. ایسی بات نہیں. تو تھوڑا سنجیدہ ماحول بنانے کی ضرورت. آہستہ یہ آواز تو پہنچا دیتا ہے، میں تو آہستہ ہی بولتا ہوں. گفتگو سمجھ میں آنی چاہیے. ایک شاعر نے اچھی بات کہی، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، تھوڑے سے تو لوگ ہیں، کچھ لوگ باہر اور دور کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، بہرحال جہاں بھی بیٹھے ہیں غور کریں سنیں. یہ ہمارے اپنے لوگ بہت قیمتی ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں کر دیا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حالت بدل دے، بہتر کر دے، تو ہمیں خود اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہم بدلنا چاہیں گے تو اللہ بھی ہماری اس تبدیلی پر مدد فرمائے گا. ہم بدلنا ہی نہ چاہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد بھی نہیں آتی ہے. جب بندہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، رب سے قریب ہونا چاہتا ہے، گناہوں سے دور ہونا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد فرماتا ہے جیسے حضرت یوسف کی مدد 7 دروازوں کے اندر حضرت زلیخا کے محل میں اس نے کیا. زلیخا نے بلایا حضرت یوسف کو. 7 دروازے محل کے اندر تھے. میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص گزارش کروں گا جو کبھی کبھی بڑے آڑے وقت میں آ جاتے ہیں، مشکل میں پھنس جاتے ہیں، برائیوں کے قریب ہو جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں داخل ہوئے. 7 دروازے کے اندر جس دروازے سے داخل ہوتے تو زلیخا اپنا ایک آدمی رکھے تھے، وہ سرکاری تالا لگا دیتا اندر سے. 7 دروازوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. زلیخا نے کہا ہائی تالک ادھر آؤ. نیت اچھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اس کے قریب نہیں جا سکتا. معلوم تھا آپ کو کہ 7 دروازے کے اندر میں ہوں اور 7 دروازوں میں تالے لگے ہیں، لیکن آپ ہمت نہیں ہارے، وہاں سے بھاگے، برائی سے دور ہونا چاہے تو اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ جب آپ دروازے کی طرف آئے تو جس دروازے پہ پہنچتے تالا کھل کے زمین پہ گر جاتا اور حضرت یوسف کے لیے دروازہ کھل جایا کرتا.
اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تالے کھلوا کے، دروازہ کھلوا کے یہ ثابت کر دیا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، جو میرے نیک بندے مجھ سے ڈرتے ہیں میں زندگی کے ہر موڑ پر ان کی مدد کرتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی نا امید نہ ہوں، ان حالات میں بھی مدد ضرور ہوگی، شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہماری ذمہ داریاں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن روک دیا جائے گا، اسٹاپ، رک جاؤ یہاں، کسی کا قدم آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا جب تک 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا۔ 5 چیزیں کیا ہیں جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کا حساب دو؟ ان عمرہ فیما افنا، یہ زندگی جو میں نے تمہیں دی تھی، یہ زندگی تم نے کیسے گزاری، اس کا حساب دو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی ہماری ہے، ہم جیسے چاہیں اس کا استعمال کریں، یہ ہماری آنکھیں ہماری ہیں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، پیر ہمارے ہیں، دل دماغ ہمارے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ سب ہمارے رب کا ہے، صرف اللہ نے اسے استعمال کے لیے دیا۔ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ پوچھے گا میرے بندے تم اپنی زندگی کا، اپنی عمر کا جواب دو، کہاں تم نے اس کو گزارا ہے، کیسے گزارا، زندگی کے لمحات کہاں کہاں گزارے، تو ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ ہم اپنی طبیعت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اپنی طبیعت سے زندگی گزارنا نہیں ہے، نبی کی شریعت سے زندگی گزارنا۔ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، میں اس کو اکثر مثال میں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ شو روم سے گاڑی خریدتے ہیں تو جس کمپنی کی گاڑی خریدتے ہیں وہ کمپنی والے اپنی ایک بک بھی دیتے ہیں۔ مہندرا سے خریدیے گاڑی تو مہندرا والے دیتے ہیں، یہ گاڑی کیسے چلائیں گے، اس میں کیا ڈالیں گے، ڈیزل انجن ہے تو اس میں ڈیزل ڈالیے گا، پٹرول نہ ڈالیے گا ورنہ انجن سیز ہو جائے گا۔ یہ ساری ہدایات اس کمپنی کی طرف سے اس کی گاڑی میں جاری کی جاتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گاڑی آپ مہندرا سے خریدیے اور بک ٹاٹا والے آپ کو دیں گے؟ گاڑی ٹاٹا والوں سے خریدیے تو بک مہندرا والے دیں گے؟ نہیں، جو کمپنی جو مال تیار کرتی ہے اپنے پروڈکٹ میں وہ اپنا قانون نافذ کرتی ہے۔ تو جب دنیا کے تمام کمپنیوں کا وصول ہے کہ وہ اپنی مصنوعات میں، اپنی بنائی ہوئی چیز میں اپنا قانون نافذ کرتے ہیں، اپنی طبیعت سے کوئی گاڑی نہیں چلا سکتا، اس کی کمپنی کے وصول کی روشنی میں وہ چلائے گا، تو ہم کو بھی تو کسی نے بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم اپنی زندگی کی گاڑی کیا اپنے مزاج سے چلائیں گے؟ نہیں، بنانے والے کے قانون کے حساب سے چلائیں گے، رب العالمین کے ارشاد کے مطابق چلائیں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلائیں گے۔ اگر ہم اپنی یہ زندگی کی گاڑی اپنے مزاج سے چلائیں تو یہ گاڑی نہیں چل پائے گی، یہ غلط رزلٹ دے گی۔ ہمارے رب نے بھی اپنے نبی پر جو کتاب نازل کی اس بک میں اس نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں اپنی اس زندگی میں ڈالنا کیا ہے، حرام رزق ڈالو گے تو تمہارا جسم غلط رزلٹ دے گا، حلال ڈالو گے تو تمہاری سوچ اچھی رہے گی، تمہاری زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی، حرام ڈالو گے تو جیسے
पेट्रोल इंजन की गाड़ी में डीजल डाल दो तो इंजन सीज हो जाता है, ऐसे ही तुम अपने जिस्म में अगर हराम ग़िज़ा डालोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी का इंजन भी सीज हो जाएगा। तुम्हारी निगाहें ख़ता करेंगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी फ़िक्र काम नहीं करेगी, तुम्हारे कदम लड़खड़ाएंगे, फिसलेंगे और पूरे जिस्म का निज़ाम बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जिस्म हमारा नहीं है, हमारे रब का अता किया हुआ है। इसलिए अपनी ज़िंदगी अपने मिजाज से नहीं बल्कि अपने रब के कानून के मुताबिक गुजारना होगा। बोलिए, तैयार हैं इसके लिए? अब तो तैयार होना चाहिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास, सिवाय रब्बुल आलमीन के आपके पास कोई सहारा नहीं है। इसलिए अपनी लो अपने खालिक से लगाइए, अपने मालिक से लगाइए, और आप यकीन कीजिए कि जो परवरदिगार हज़रत मूसा के लिए उनकी कौम के लिए समंदर फाड़ कर रास्ता पैदा कर सकता है, वो आज भी उम्मत मोहम्मदिया के लिए ज़िंदगी गुजारने की कोई राह ज़रूर पैदा कर सकता है। किसी भी हाल में नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह का फजल होता वह हुआ तवल्ला सालिहीन, वो नेकों की मदद फरमाता। नेक बनिए। और मैं अपने हम उम्र, अपने कम उम्र ये उलमा से, बिलखुसूस अइम्मा से, ये जो बच्चे फारिग हो रहे हैं उनसे कहूँगा, अपने उलमा से कहूँगा, ये मदरसों में जो बच्चे हम पढ़ाते हैं इन पर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। ये लोग जो अपने बच्चों को ला के मदरसे में दाखिल करते हैं, सिर्फ इनको पढ़ाइए नहीं, इनकी अच्छी तरबियत कीजिए। मैं क्या बताऊं, कभी कोई बहुत दुखी होता हूं। अभी ये मौलाना साहब भी थे, लेकिन साथ में, आप साथ में नहीं थे? अच्छा हाँ, ये तो थे साथ में, ठीक कह रहे हैं, साथ में थे फजर में, ये गवाही देंगे। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी जाना था तो मुजफ्फरपुर गए, फजर का वक्त हो गया। ड्राइवर को हमारे मालूम है इन सारी लाइनों पे कहाँ कहाँ मस्जिद है, कब रोकना है, वो भी नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको मैं तनख्वाह देता हूँ उसका तो गला दबा के नमाज पढ़वाता। ऐसा नहीं कर सकता कि वो नमाज ना पढ़े और मेरी गाड़ी चलाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाबंद है, और वो नमाज के वक्त रोकेगा, कहेगा मौलाना साहब मस्जिद आ गई है, उठ जाइए, सो जाता हूँ घर में। कहे उलमाए किराम माफ़ करेंगे, लेकिन बात अपनी है, स्टेज पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपसे कहने का मौका भी नहीं कहीं मिलता, क्या करें। एक आम आदमी नमाज फजर की पढ़ा रहा था, मस्जिदें आप कहते हैं हमारी चली जाती हैं, कैसे जाती, हम दे देते हैं। एक आदमी उसके पीछे मुख्तदी था, एक आदमी सुन्नत पढ़ रहा था, वो भी खैर शामिल हो गया। एक इमाम, वो भी आवाम में से, और दो मुख्तदी। हम लोग पहुँचे तो इस्तिंजा किया, वज़ू किया, तब तक जमात हो गई। हमने उसमें से एक आदमी से पूछा, आपकी मस्जिद में कोई इमाम नहीं है? इमाम है? कहाँ है? कहीं सो रहे हैं? वाकई ये मौलाना बैठे हैं, पूछ लीजिए। कहा इमाम साहब सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? कहा मस्जिद के हुजरे में सो रहे। मस्जिद का हुजरा, मस्जिद में जब दाखिल होइए तो मस्जिद के सहन में दाहिने तरफ था, मस्जिद से मिला हुआ, कहीं दूर नहीं। मैंने कहा सो रहे हैं तो जगा दिया होता है इमाम साहब को। कहा जगाया था, नहीं उठे। आप बताइए, हम इमाम हैं, जब खुद नहीं उठेंगे तो इनको क्या उठाएंगे? वो क्या उठाएंगे? कौन पढ़ाएगा इनको नमाज? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, दिन भर
مدینے سے لے کے ایران اور شام تک کے فیصلے کرتے، رات میں گشت بھی کرتے، اور جب صبح ہوتی تو اٹھ کے مسجد نبوی جاتے اور جتنے لوگوں کے گھر راستے میں پڑتے سب کو بیدار کرتے جاتے، اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت فرماتے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو دائیں بائیں ایسے دیکھ لیتے، جو غیر حاضر ہوتا اس کے گھر جاتے اور گھر جا کر کے معلوم کرتے کہ آج آپ نماز فجر میں کیوں نہیں آئے۔ بولیے، معمولی مصروفیت تھی ان کی، مدینے سے لے کے ایران اور شام تک کے آپ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تھے، مگر فکر تھی کیسی کہ کوئی سویا نہ رہ جائے۔ میں نے کہا امام صاحب کو جگا دیتے، آج جگایا تھا نہیں اٹھے، میں نے کہا اچھا چلو اب میرے ساتھ چلو، اس وقت تک دروازہ پیٹتے رہنا امام صاحب کا جب تک امام صاحب کھولے نہ دروازہ۔ لے کے گیا، میں نے کہا پیٹو دروازہ، دروازہ پیٹا، امام صاحب کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولے تو میں نے کہا پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں، نہیں تو یہ مجھے کو نہ گالی پھکڑ دینے لگے ابھی، اور کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا میں بھائی مسعود احمد برکاتی، استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ امام ہیں یہاں کے؟ کہہ رہے جی۔ میں کہا اٹھے کیوں نہیں آپ؟ کیوں نہیں اٹھے آپ؟ آپ کیسے امام ہیں؟ آپ کے مقتدی امامت کر رہے ہیں، آپ سوئے ہوئے، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کو امام بنایا جائے۔ میرا چلتا تو آپ کا بوریا بستر ابھی پھینکوا دیتا میں حجرے سے باہر۔ پوچھئے بچہ بیٹھا ہو؟ میں نے کہا اچھا جلدی سے جائیے، وضو کریے، ابھی ٹائم ہے نماز کا، کم سے کم نماز تو آپ پڑھ لیجئے، امامت تو گئی آپ۔ تو مجھے افسوس یہ ہوا کہ یہ تو ایک امام صاحب سے سابقہ پڑا ہے، کتنے ایسے امام ہیں ہمارے جن کی تربیت نہیں ہم کر پاتے، اور وہ فجر میں سوئے رہتے ہیں، ان کے مقتدی نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا احترام نہیں ہو رہا ہے۔ ارے یہ کم احترام نہیں ہے کہ فجر میں ہم سوئے رہتے ہیں، اور پھر بھی یہی لوگ جانتے ہوئے کہ مولانا صاحب فجر میں نہیں آتے مگر ظہر ہمارے ہی پیچھے پڑتے ہیں، اتنی عزت کم ہے۔ اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ جو بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، فارغ کر رہے ہیں، ان کی تربیت ضروری ہے۔ صرف پڑھائیں نہیں ان کو، بلکہ ان کی تربیت بھی کریں، ان کو پاکیزہ کریں، ان کو ان کی ذمہ داریاں بتائیں کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے نہیں ہم پیدا کیے گئے ہیں کہ علم حاصل کریں، اس سے نوٹ کمائیں، اس سے پیسہ کمائیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من تعلم علما لغیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو علم کو اس لیے حاصل کرے کہ اس سے اللہ کے علاوہ کی رضا حاصل کرے، کوئی دنیاوی مفاد ہو، مقصد ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ میرے خیال سے اسی لیے آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں کہ اس میں پیسہ نہیں ملتا، مولوی لوگوں کو تنخواہ بہت اچھی نہیں ملتی ہے، یہ تنخواہ والی جگہ ہی نہیں ہے، منصب ہی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہمارے علماء، جو ہمارے حفاظ، جو ہمارے قراء ائمہ دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آسودہ فرماتا ہے۔ آپ لوگ پیسہ تو خرچ کرتے ہیں، لیکن کہاں کرتے ہیں؟ سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، 5 چیزوں کے بارے میں جب تک پوچھ نہیں لیا جائے گا آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ ان عمرہ فیما افناہ، زندگی کیسے تم نے گزاری، وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جوانی تم نے کیسے گزاری، کہاں کھپائی،
فیما ابلاہ، کہاں کھپائی جوانی۔ اس جوانی کو آپ نے سمجھا کہ آزادی کی زندگی کا نام ہے، نہیں نہیں، اللہ نے طاقت دیا ہے، قوت دیا ہے، ہمت دی ہے، جوانی دی ہے، تو اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں شاب نشا فی طاعت اللہ، قیامت میں وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش اعظم کے سائے میں نور کے منبر پہ بیٹھایا جائے گا جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہوگی۔ وہ نور کی کرسیوں پہ جب اس کو بیٹھائیں گے تو اہل محشر کہیں گے، ان کا نور دیکھ کر، ان کے چہرے کی رونق دیکھ کر، ان کی نورانیت دیکھ کر اہل محشر کہیں گے اللہ آج تو نے محشر کی کڑی دھوپ میں جہاں سایہ تلاش کیجئے تو کہیں سایہ نہیں ملتا، آج تو نے ایسی عزت عطا فرما دی ہے ان کو، یہ کون لوگ ہیں کہ ان کا چہرہ اتنا نورانی ہے؟ جواب ملے گا شاب نشا فی طاعت اللہ، یہ میرے محبوب کے امت کے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی نوجوانی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاری ہے۔ تو یہ وقت آزادی کا ہے، لیکن اللہ کی اطاعت میں جو زندگی گزارتا ہے تو اس کو آخرت میں بھی بہت عزت ملتی ہے اور دنیا میں بھی اس کو اللہ اپنی تائید غیبی سے نوازتا ہے۔